پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین. پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان مسعود ملی تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے. قبول فرمائیے. پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل زراعت میں تحقیق کے حوالے سے ایک گراں قدم. یہ ادارہ کاشتکار حضرات کے لیے نت نئی تحقیق پیش کرتا رہتا ہے اور فی الحال ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ڈیری فارمنگ کے حوالے سے. آج اس سلسلے کا آخری پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے اسٹوڈیوز میں حسب روایت حسب سابق آپ کی حد العزیز شخصیت جناب ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ موجود ہیں جو اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر اور خوش آمدید. وعلیکم السلام ملی صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اپنے سننے والوں کو ہیلپ لائن پرومو سنواتے ہیں، اس کے بعد آج کے پروگرام کے موضوعات بتائیں گے اور ان کی جانب بڑھیں گے. جی ضرور. یہ ہے PARC ادارہ منتقلی فن زراعت پیش کرتا ہے آپ کے لیے کسان ہیلپ لائن 0800550556. اب زراعت کے میدان میں خود کفالت از خود آپ کے منتظر. ہر پیر سے جمعہ تک صبح 8 بجے سے سفیر 3 بجے تک. ڈائل کیجئے یہ ٹول فری نمبر اور پائیں اپنے زرعی مسائل کا حل. پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آباد کسان کی خدمت میں پیش. جی آپ نے ہمارا ہیلپ لائن پرومو سنا. ڈاکٹر صاحب آج کے اس آخری پروگرام میں ہم دودھ دینے والے جانوروں کی بیماریاں اور ان سے بچاؤ اور بر وقت علاج کا جو نظام ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، جبکہ دوسرے حصے میں ہم دودھ کی فروخت کے مؤثر نظام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو پہلے میں آپ سے چلتے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بیماریوں سے بچاؤ اور بر وقت علاج کے انتظام کے حوالے سے آپ کیا کیا سفارشات پیش کرتے ہیں؟ ملی صاحب، ڈیری فارمنگ کو منافع بخش بنانے کے لیے جب میں نے بہت سارے اصولوں کو بتایا، جن میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے بیماریوں سے بچاؤ اور ان کا بر وقت علاج صحیح اور اس کا انتظام کرنا. ایک صحت مند جانور ہی اپنی بیماری پیداواری صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں دودھ دینے والے جانوروں کے حوالے سے چند بیماریاں خصوصی اہمیت کی حامل ہیں. سر وہ کون سی؟ وہ ان میں بہت زیادہ جو امپورٹنٹ ہے ان میں ہوانے کی سوزش ہے اور منہ خور کی بیماری. ٹھیک ہے. اور ان کے علاوہ ایک بروسی لوسز ہم کہتے ہیں یا اسقاط حمل، یہ ابارشن جو جی اور گلگوٹو، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو پوری شیرگی کے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دودھ دینے والے جانوروں کی بیماریوں کے حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. بالکل ٹھیک. یہ اصول، یہ ایک سنہری اصول ہے، اس پہ کاربند ہونا چاہیے. صحیح. پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے. تو تمام جانوروں کو علاقائی امراض کے حفاظتی ٹیکے وقت پر لگوانا چاہیے. ٹھیک. اور بیماری کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوری بر وقت اور موزوں علاج کسی ماہر ویٹرنری ڈاکٹر سے کروانا چاہیے. اور تمام ڈیری فارمرز کو یہ بات میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ وہ صاف اور تازہ پانی کی فراہمی جانوروں کے لیے یقینی بنائیں، کیونکہ بہت ساری بیماریوں کی آمد میں سمجھتا ہوں کہ گندے اور جو غلیظ پانی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. صحیح. بلکہ ماہرین حیوانات کے مطابق گندا پانی جانوروں کی 1/3 بیماریوں کا موجب بنتا ہے. اور اسی طرح خوراک بھی بڑی صاف ستھری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اس میں فنگس لگی ہوئی ہو، پھپھوندی زیادہ خوراک ہو
تو اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اس سے بھی کئی امراض جنم لیتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے تیار شدہ خوراک جانور کو کھلانے سے پہلے معائنہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح شیڈز کے اندر باقاعدہ صفائی اور نمی کے تناسب کو کم رکھنے اور صاف ستھرے برتنوں کے استعمال سے یہ بیماریاں کم کی جا سکتی ہیں اور ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا سر، اس سلسلے میں کچھ بیماریاں اور ان کے لیے کچھ ادویات ہیں جو آپ تجویز کریں ڈیری فارمنگ سے وابستہ کاشتکار حضرات کو؟ دیکھیں جی، ڈیری فارمنگ سے وابستہ حضرات مجھ سے آئے دن کسان ہیلپ لائن پہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، اور ان میں جو فریکوینٹلی آسک کویسچنز جب ہم دیکھتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ کویسچن کیے جاتے ہیں، وہ ہے حیوانے کی سوزش. اچھا. اور حیوانے کی سوزش کے علاوہ وہ پیٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جی دودھ کم ہو گیا ہے، دودھ زیادہ نہیں جانور دے رہے. اور جب دودھ کی کمی کا دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کبھی بھی انہوں نے ڈی ورمنگ کبھی نہیں کرائی. اور ڈی ورمنگ ہم اس کو کہتے ہیں کہ پیٹ میں بہت سارے کیڑے ہوتے ہیں، ملاپ ہوتے ہیں، کدو دانے ہوتے ہیں، اسی طرح جگر کے کیڑے بھی ہوتے ہیں، اور جس سے بہت ساری امراض جنم لیتی ہیں، اور خصوصاً ان کی دودھ کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اچھا. اور ان کی صحت بھی اس پہ برا اثر پڑتا ہے. اس لیے ڈی ورمنگ یا پیٹ کے کیڑوں کا علاج بر وقت کرانا بہت ضروری ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سال میں 3 دفعہ جانوروں کی ڈی ورمنگ ہونی چاہیے. اور ڈی ورمنگ کے لیے چھوٹے جانوروں کو اگر کٹڑے کٹڑیاں ہیں یا بچڑے بچڑیاں ہیں ان کے لیے نیل ورم استعمال کریں، اور یا اگر بکریاں ہیں ان کے لیے بھی نیل ورم استعمال کریں. اچھا. اور نیل ورم کا ایک اصول بتا دوں، وزن کا حساب کر لیں، 2 کلو کے لیے 1 سی سی. 2 کلو کے لیے 1 سی سی. اگر 2 کلو وزن ہے تو 1 سی سی. اگر 20 کلو وزن ہے تو 10 سی سی. اگر 1 من 40 کلو وزن ہے تو 20 سی سی. یہ ان کو پلائیں. اور پلانے کا یہ ہے کہ صبح سویرے نہار منہ پلانا چاہیے، اور اس کے بعد 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے نہ پانی بھی ان کو آفر کرنا چاہیے، نہ کوئی خوراک دوسری، نہ ہی چارہ ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تاکہ وہ دوائی اثر کر جائے. صحیح. اسی طرح بڑے جانوروں کے لیے نیلزان پلس اس کا کریں اس طرح، یا البنڈیکس ایک دوائی ہے وہ مل جاتی ہے، وہ پلائیں. اور البنڈیکس یا نیلزان پلس کریں گے تو بڑے جانور کے لیے 125 سے 150 سی سی تک یہ پلانا چاہیے. اور یہ ہر جانور کو 3 ماہ بعد ضرور پلانی چاہیے. اور لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ حمل کے پہلے مہینے اور آخری مہینے میں احتیاط کرنی چاہیے. صحیح، نہیں پلانی چاہیے. جی. اسی طرح ان کو ایک اور چچڑیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور چچڑیاں جو ہیں وہ ایک بہت موذی، میں سمجھتا ہوں ایک ایسی مرض ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، وہ رت موتر.